السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس وقت بے یار و مددگار بیٹھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا اسی نے میری عزت لوٹی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرا پہلا انٹرویو تھا اور میں اس معمولی سی سیکرٹری کے سامنے بیٹھی تھی جو میری فائل کو تو نہیں لیکن وہ مجھے مسلسل گھور رہا تھا۔ مجھے کافی چبھن ہو رہی تھی کیونکہ اس کی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں، جیسے نہ جانے وہ مجھ میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سر، کیا آپ کو میری سی وی اچھی لگی ہے؟ جب کہنے لگا کہ تمہاری فائل تو بہت اچھی ہے پر بعض کو تم جیسی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ اتنی سیدھی بات کر رہا ہے۔ میں نے اپنے حلیے کا جائزہ لیا تھا۔ میں سادہ سی شلوار قمیض میں تھی جبکہ دوپٹے سے میں نے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، باس کو ایسی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند، پر تم قابل اور ذہین ہو تو شاید وہ تمہیں رکھ بھی لیں۔ بہرحال میں تمہاری فائل باس تک پہنچا دوں گا، تم کل پھر سے آنا۔ یہ کہہ کر اس نے میری فائل سائڈ پر رکھ لی اور یوں میں اپنی نشست سے اٹھ کر واپس چلی گئی۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو اماں کہنے لگی کہ کیا بنا، کیا تمہیں جاب مل گئی؟ پر میں نے اماں کو تسلی دی کہ اماں جاب مل جائے گی، یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہی نہیں ہو جاتا، بہت وقت لگتا ہے، آپ صبر کریں۔ میں بہت پریشانی میں تھی، تبھی میں نے اماں کو سیدھے منہ جواب ہی نہ دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ اب میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلیہ ہی دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھ میں کیا خامی ہے۔ مانا کہ میرا رنگ تھوڑا گندمی تھا اور شلوار قمیض بھی سادہ سی تھی، اس میں کوئی پھول بوٹا بھی نہیں بنا ہوا تھا، لیکن اماں تو کہتی تھی کہ میرے نین نقش کافی تیکھے ہیں اور کسی کو بھی اپنی جانب مرکوز کر سکتے ہیں۔ اب تو مجھے اس سیکرٹری کی نظروں سے ہی گھن آ رہی تھی۔ مجھ میں تو کوئی خرابی نہیں تھی، ہاں البتہ اس کی نظریں ضرور کمزور تھیں۔ میں نے ایسی سوچ کو خود کو تسلی دی اور آرام کی نیند سو گئی تھی۔ میرا نام ردا ہے، میں اماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جو کہ کرائے کا تھا۔ اماں نے کافی مشکل سے مجھے پڑھایا تھا، تبھی آج میں اس قابل تھی کہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جاتی۔ اسی لیے اپنی قسمت آزمائی اور میں ایک کمپنی میں آ گئی تھی۔ یہ کمپنی بہت ہی بڑی تھی۔ میرے کزن نے مجھے اس کمپنی کا نام بتایا تھا۔ اس سے تو میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ ارحم تھا، ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ اس نے ہر موڑ پر مجھے سپورٹ کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت مطمئن تھی اور جانتی تھی کہ وہ مجھے آگے بھی سپورٹ کرے گا۔ اس نے مجھے کمپنی کا بتایا تھا، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پہلے میری ملاقات باس سے نہیں بلکہ اس کے پرسنل سیکرٹری سے ہو جائے گی، جو کہ مجھے یہ بتائے گا کہ باس کو میرا حلیہ بالکل بھی نہیں پسند۔ اب میں شش و پنج کا شکار تھی۔ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئی تو اماں سے میں نے معافی مانگی کہ اماں مجھے معاف کر دو، لیکن میرا انٹرویو اتنا مشکل تھا کہ میں پریشان تھی کہ نہ جانے مجھے وہ جاب ملے گی یا نہیں۔ اماں کہنے لگی، دیکھو اللہ پر یقین رکھو، اگر وہ نصیب میں ہوئی تو وہ جاب تمہیں مل جائے گی۔ اماں کو میں نے کہا، اب میں نے کل دوبارہ جانا ہے، کل ہی میری باس سے ملاقات ہوگی۔ اماں کہنے لگی، یہ کیسا انٹرویو ہے کہ ابھی تک تمہاری باس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے ان کی بات ٹال دی۔ اگلے روز میں پھر سے تیار ہونے لگی تھی، لیکن اچانک مجھے سیکرٹری کی بات یاد آئی تو میں تھوڑا فیشنیبل لباس منتخب کرنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لباس بھی صرف میری نظر میں ہی فیشنیبل تھا کیونکہ وہ شارٹ شرٹ تھی جبکہ نیچے ایک کھلا سا ٹراؤزر تھا۔ اماں نے مجھے اس میں دیکھا تو کہنے لگی، ردا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے پہلے تو کبھی اس طرح کا لباس نہیں پہنا۔ پر میں اماں کو کیا ہی بتاتی، مسکرا کر ان کو کہا کہ اماں آ کر ساری بات بتاؤں گی، ابھی میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں۔ یوں میں اسی کمپنی میں پھر سے چلی گئی۔ وہاں تو بہت زیادہ رش تھا کیونکہ آج تو باس نے سی وی دیکھ کر لڑکیوں کو جاب پر رکھنا تھا۔ اب تو میری قسمت کا امتحان تھا۔ جیسے ہی میری باری آئی تو میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر گئی۔ سامنے باس کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھا اور ہینڈسم بھی تھا۔ اس کی وجاہت شخصیت سے لگ رہا تھا کہ وہ اس پوری کمپنی کا مالک ہے، لیکن وہ بہت ہی سنجیدہ مزاج تھا۔ اس نے کام کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں بھی اس کے سامنے والی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔
کچھ دیر بعد کہنے لگا، تمہاری فائل میں نے چیک کی ہے، CV بھی بہت اچھی ہے اور تمہیں اس کمپنی میں بہت اچھی جاب بھی مل سکتی ہے، پر ایک مسئلہ ہے۔ میں یہ سن کر چونک گئی تھی کہ بھلا اب کیا مسئلہ ہے، جب کہنے لگا کہ انسان کا حلیہ ہی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اپنے کام میں کتنا جنونی ہے۔ لیکن ردا میم، جو تمہارا حلیہ ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کسی درس پر آئی ہو۔ اس کی بات سن کر تو میں شرم سے چور ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا سنجیدہ باس ایسی بات کرے گا۔ میں اندر سے تو بہت غصے میں آ گئی تھی، لیکن مجھے کسی بھی قیمت پر یہ جاب چاہیے تھی۔ تبھی دانت پیستے ہوئے کہنے لگی کہ آپ ہی بتا دیں مجھے کیسا حلیہ اپنانا چاہیے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید تم نے خود ہی میری کمپنی کی لڑکیوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا کہ لڑکیوں نے کیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، لیکن میں تو وہ اگلے جنم میں بھی ایسی ڈریسنگ نہیں کر پاتی۔ تبھی میں نے اس سے کہہ دیا کہ شاید میری قسمت میں اس کمپنی میں جاب نہیں لکھی ہوئی، مجھے اجازت دیں، میں اسے اپنی فائل لینا چاہتی تھی۔ پر باس تو میری ہمت پر مجھے داد دینے لگا، کہنے لگا مجھے تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ بہت پسند آیا ہے، مجھے تمہاری ڈریسنگ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کل سے کام پر آ سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا، پر میں اس خوشی کا اظہار اپنے چہرے پر بالکل بھی نہ لائی اور ایسے ہی سپاٹ چہرہ لے کر باہر نکل آئی۔ مجھے اب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے بس باس کی باتیں دکھائی دے رہی تھیں جس نے میرے حلیے کا مذاق اڑایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی لندن کی کمپنی میں آئی ہوں، لیکن یہ تو پاکستان تھا، یہاں تو اسلام کے قانون چلتے تھے، پر اس کمپنی پر قانون کیوں نہیں لاگو تھا؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی میں کسی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ وہ لڑکی بھی میری طرح فرش پر گری تھی، اس کی ساری فائلز زمین پر گر گئی تھیں۔ جب میں ہوش میں آئی اور اس سے کہنے لگی کہ معذرت، مجھے معاف کر دو، میں بے دھیانی میں چل رہی تھی، پر وہ لڑکی مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی۔ اس کی میٹھی سی آواز میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، لگتا ہے آپ اس کمپنی میں نئی آئی ہیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں، پر مجھے لگ رہا ہے مجھے بہت سی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ جب کچھ پانا ہوتا ہے تو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، یہی اصول اس کمپنی میں بھی چلے گا۔ اس کی بات پر میں ٹھٹک گئی۔ میں نے اس لڑکی کے حلیے کو دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی امیر کبیر گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی، لیکن شکل سے وہ بہت ہی سادہ مزاج تھی۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو کہنے لگی، میرا نام نادیہ ہے اور میں پچھلے 1 سال سے اس کمپنی میں جاب کر رہی ہوں اور اب تک میں نے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ اس نے گویا آخری بات پر بہت زور دیا تھا، جیسے وہ مجھے متاثر کر رہی ہو یا مجھے کچھ جتا رہی ہو، پر میں نے اس کی باتوں پر اتنا رد عمل ظاہر نہ کیا اور یوں میں واپس گھر آ گئی۔ اماں کو میں نے بتا دیا کہ میری جاب لگ گئی ہے۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹ دی تھی کہ میری بیٹی ایک کمپنی میں جاب کرے گی۔ اس طرح میری اس کمپنی میں جاب تو لگ گئی تھی، لیکن ہر کوئی اب میرے حلیے کو دیکھ کر ہنستا تھا، سب کی مجھے تنقید کرتے تھے۔ پر نادیہ سے میری گہری دوستی تھی اور نادیہ کی تو کمپنی میں واہ واہ تھی، اسی وجہ سے میری بھی کسی حد تک عزت بننے لگی تھی۔ پر میں جب بھی نادیہ کو دیکھتی تھی تو وہ باس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نادیہ اس باس کو ذاتی طور پر جانتی تھی۔ پر میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، لڑکیوں کو باس سے بہت زیادہ بنانی پڑتی ہے، میں بھی بس یہی کر رہی ہوں۔ میں نے نادیہ سے پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ جذباتی ہو گئی، کہنے لگی، تم نے مجھے میرے بازی میں دھکیل دیا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں جیسی دکھتی ہوں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا، اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، جب اچانک سے کہنے لگی، مجھے باس سے ملنا ہے، یہ وقت میں باس کے ساتھ گزارتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی آفس میں اندر چلی گئی۔ جب وہ اندر جاتی تھی تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ باس کے آفس میں جائے، یہ بات مجھے کافی مشکوک لگتی تھی۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ جیسے ہی وہاں سے نکل کر آئے تو میں اس سے وہ سارے سوالوں کے جواب مانگ سکوں کہ وہ آخر ہے کون۔ پر نادیہ جیسے ہی اس روز آفس سے نکلی تو اس کا چہرہ بالکل لال تھا، جیسے وہ شرما رہی ہو۔
یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں وہاں جا کر کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کچھ دیر بعد نکلی تو میں اس کا حلیہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو اسے پہچاننے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے اس حلیہ میں نہیں تھی جس میں وہ پوری کمپنی میں گھومتی رہتی تھی، بلکہ اس نے تو برقع پہنا ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی دوہری شخصیت ہے۔ میرے ذہن سے یہ منظر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلے روز میں تنگ آ کر اس سے میں نے پوچھ لیا کہ یہ سب کیا ہے۔ جب اس نے اپنی سچائی بتائی کہ میں اصل میں امیر دکھتی ہوں، پر میں ایک غریب گھرانے سے ہوں۔ میری اماں کو کینسر ہے۔ مجھے اپنی اماں کے لیے دوا چاہیے ہوتی ہے، ان کا علاج کروانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی پیسے چاہیے۔ پر ایک روز غربت سے تنگ آ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جیسے تیسے کر کے پیسے کمانے ہی ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود کو بھی گوا دوں گی، پر اپنی اماں کو میں جان سے کبھی نہیں جانے دوں گی۔ اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں بچپن سے ہی قابل اور ذہین تھی۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے مجھے یہ جاب تو مل گئی تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ صرف جاب حاصل کرنے سے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے باس کو بھی اپنی طرف مائل کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے یہ کٹھن فیصلہ کیا۔ اماں کے سامنے میں برقع پہن کر نکلتی ہوں، لیکن یہاں آ کر میں اپنا وہی حلیہ اپنا لیتی ہوں، اور اس باس کو بھی میرا حلیہ پسند ہے۔ اس کی بات پر تو میں ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی کو مجبوری کے تحت کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نادیہ بھی اس وقت کافی بے بس تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ میں اپنی اماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ میری اماں بھی بہت بیمار رہتی ہیں، پر میں کیا کروں؟ مجھے پتا ہے باس کبھی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ جب تک تم اس کو اپنی طرف مائل نہیں کرو گی، یہ تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کرے گا، اور بس تمہیں 50,000 کی تنخواہ ہی دے گا، جس سے تمہارا کہاں گزارا ہوگا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میری تنخواہ بھی 50,000 ہی ہے، لیکن باس مجھ پر تو جان نچھاور کرتا ہے، مجھے اتنے تحفے دیتا ہے جسے بیچ کر میں اپنی اماں کا علاج کرواتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بھی ایسا لگنے لگا جیسے مجھے اس کا طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن ضمیر کے اندر سے ایک آواز آئی کہ نہیں ردا، یہ کام بہت گناہ والا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم اس دنیا کے لیے اپنی آخرت نہیں گنوا سکتی۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس راستے پر بالکل بھی نہیں چلوں گی۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ مجبوری مجھ سے یہ سب کروا بیٹھے گی، کیونکہ اس شام جب اچانک ہی میں گھر گئی تو کرایہ دار نے ہمارے سامان کو باہر پھینکنا شروع کر دیا اور کہہ دیا تھا کہ اگر اس مہینے تنخواہ نہ دی تو گھر سے نکلوا دوں گا۔ میں پریشان ہو گئی۔ اماں کہنے لگی کہ تمہیں جاب تو مل گئی ہے، تم اپنے باس سے کہہ کر ایڈوانس میں تنخواہ لے لو۔ اماں کی بات پر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے نادیہ کا وہی طریقہ یاد آیا، لیکن میں نے نادیہ کو کہا کہ دیکھو، مجھے کچھ ایسا طریقہ بتاؤ جس سے میں ایڈوانس میں تنخواہ لے لوں۔ وہ کہنے لگی کہ باس اپنے آفس میں میرے علاوہ کسی کو بھی بھٹکنے تک نہیں دیتے، لیکن اگر تم اتنی ہی مجبور ہو تو اس دن میں باس کے آفس نہیں جاؤں گی، بلکہ میری جگہ تم ہی چلی جانا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز مجھے لگا جیسے نادیہ باس کے آفس میں نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں اندر چلی گئی، لیکن میں نے اس کی اور باس کی جو بات چیت سنی، اسے سن کر تو میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی میرے بارے میں باس کو اتنی بری باتیں بھی بولے گا۔ یہ سنتے ہی مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے بھی کیسی لڑکی سے دوستی کر لی، پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آنسو نکل رہے تھے اور میں اسی کے ساتھ واش روم آ گئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ دھویا اور خود کو نارمل کیا تھا۔ مجھے بالکل بھی نہیں رونا، یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہاں پر کوئی دھوکہ دے گا لیکن مجھے ہی مضبوط ہونا ہے۔ اتنے میں نادیہ میرے پاس آئی۔ وہ کافی معصومانہ لہجے میں کہنے لگی، کیا ہوا؟ آج تمہیں میری جگہ باس کے آفس نہیں جانا؟ جب میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، پر مجھے تو اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ باس کے پاس موجود تھی اور اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ ردا تم سے محبت کرتی ہے۔
وہ جب بھی مجھے تمہارے پاس دیکھتی ہے تو اسے جلن ہوتی ہے۔ اس نے تو مجھ سے یہ اظہار بھی کر لیا ہے کہ مجھے بھی باس کے آس پاس رہنا ہے اور اس کا دل جیتنا ہے۔ تم مجھے ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں بھی باس کے پاس رہوں۔ اس نے جیسے ہی نادیہ کی باتیں سنی تھیں تو وہ ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا، ان غریب لڑکیوں کی تو یہی عادت ہوتی ہے۔ اس کے حلیے سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی نیت ایسی ہی ہوگی۔ میں نے نادیہ کا کہا سنا، میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پر اب جب نادیہ مجھ سے اتنے معصوم لہجے میں بات کر رہی تھی تو اس کے دوغلے پن سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے فاصلہ بنا کر رکھوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کسی دلدل میں گر جاؤں۔ اس لیے اب میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے نادیہ کو تو پورا اگنور کر دیا تھا، لیکن باس سے بھی میں ایک حد تک ہی بات کرتی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے فائل مانگتا تو میں وہ فائل دے کر فوراً ہی وہاں سے واپس آ جاتی تھی۔ میں اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ باس میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری یہ لاپرواہی اس کو کھٹک رہی ہے۔ وہ اب مجھے دن میں کافی دفعہ پاس بلاتا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں بلاتا تھا، لیکن اب تو میں نے اپنے آپ کو صحیح ڈھانپنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسی حلیے کو اپنا لیا تھا جس میں پہلی دفعہ اس پرسنل سیکرٹری کے پاس گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی باس سے نظریں نہیں ملائی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں اس کمپنی میں بالکل بھی جاب نہ کرتی۔ میں جانتی تھی کہ نادیہ کی سچائی ابھی بھی باس کے سامنے نہیں آئی۔ میں جان گئی تھی کہ اصل میں نادیہ کی سچائی کیا ہے، پر اس کی اماں کا اس سب میں کیا قصور؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اماں اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلی جائیں، اس لیے میں نادیہ کو یہ سب کرنے دے رہی تھی۔ پر جو اس نے مجھے استعمال کیا، باس کو میرے خلاف کیا تھا، مجھے ان باتوں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ پر اب یہ بات 100% درست تھی کہ باس کو میری لاپرواہی سے مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ باس جو دن میں ایک دفعہ بھی مجھے اپنے آفس میں نہیں بلاتا تھا، وہ اب بار بار مجھے کسی نہ کسی بہانے سے آفس میں بلانے لگا تھا، اور وہ مجھے ایسے کام کہتا تھا جو مجھے مجبوراً اس کے ساتھ رہ کر کرنے پڑتے تھے۔ پر میں پھر بھی فاصلہ اختیار کرتی تھی اور اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہ کب تک چلتا رہتا؟ ایک روز تو وہ اس کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں مجھے کہنے لگا، دفع ہو جاؤ میرے آفس سے، میں تمہیں اس جاب سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ چھانے لگا کہ اگر جاب چلی گئی تو کیا بنے گا۔ یوں اتنے دنوں بعد پہلی دفعہ میں نے باس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جان گئی تھی کہ اب انہیں سکون مل رہا ہوگا، کیونکہ ان کی یہ خواہش پوری جو ہو گئی تھی۔ میں جو اتنے دن سے انہیں اگنور کر رہی تھی، اس طرح اپنی مجبوری کے تحت میں نے اپنی انا کو توڑ دیا تھا۔ میں اس وقت کافی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ باس نے مجھے میری اوقات دکھا دی تھی۔ میں گھر آ کر خوب رونے لگی۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے تمہاری جاب چلی گئی ہے۔ اور میں نے اماں کو کہا کہ نہیں، بس میرے سر میں درد ہے۔ اگلے روز میں جیسے ہی آفس گئی تو باس سے مجھے اپنے آفس بلایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ پہلے تو تم میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی اور بہانے بہانے سے میرے آفس آتی تھی اور میں تمہیں لفٹ نہیں کرواتا تھا، لیکن اب جب میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں اور تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی بات پر میں نے اس کی غلط فہمی دور کی کہ دیکھو، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ نادیہ نے ہی آپ کو میرے خلاف کیا ہے، پر میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ آپ کو میرے بارے میں جو سوچنا ہے سوچئے، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے یہ جاب چاہیے تھی، اسی لیے میں یہ سب بھی بھگت لوں گی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو مجھ سے جو بھی کام ہے آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں، لیکن مجھے آپ سے کچھ چاہیے تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پھر وہ سکون ہو کر بولا کہ تم بتا سکتی ہو تمہیں کیا چاہیے؟ جب میں اس سے ایڈوانس میں سیلری کی درخواست کر دی، اس نے فوراً ہی 50 کے بجائے 1,00,000 میری ہتھیلی میں تھما دیا، جسے دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ باس، میری سیلری تو صرف 50,000 ہے۔ جب وہ کہنے لگا 50,000 تمہارا کمیشن ہے، تم ایسا سمجھو کہ میں نے تمہیں پرموشن کر دی ہے۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا ہو گئی۔ اس کے بعد سے میرے دن پھر گئے۔ اب ہمارے گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔
یوں اماں بھی بالکل حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ اماں کو فریش دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا تھا، پر کہیں نہ کہیں میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ تو باس کی بدولت ہی ہو رہا ہے۔ اس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا وہ میں چاہ کر بھی اسے نہیں چکا سکتی تھی۔ جب ایک روز نادیہ کے رونے کی آواز نے مجھے گھبراہٹ کا شکار کر دیا، میں نے نادیہ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب وہ میرے گلے لگ گئی اور مجھے معاف کر دو ردا کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے ہی باس کو تمہارے خلاف کر دیا اور اسے تمہارے خلاف اتنا بدگمان کیا تاکہ وہ میری جگہ تمہیں نہ دے دے، پر میں غلط تھی۔ مجھے باس نے کام سے نکالنے کی دھمکی دی ہے، لیکن اگر میں اس کمپنی سے نکل گئی تو میری اماں مر جائیں گی، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو نادیہ، میں جانتی ہوں کہ تم نے باس کو میرے خلاف بھڑکایا تھا، لیکن میں نے تمہیں پھر بھی کچھ نہ کہا، پر میں نہیں چاہتی کہ تمہاری اماں اس دنیا سے چلی جائیں اور تمہارے برے کام کی سزا انہیں بھگتنی پڑے۔ اسی لیے میں نے اب تک تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برا گمان ہے، اسی لیے تم مجھ سے معافی نہ مانگو۔ وہ یہ سن کر کہنے لگی، تمہارا بہت بہت شکریہ، اب پاس سے میری جگہ تم ہی باس کے پاس جانا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہارے حالات بھی بالکل پہلے سے بہتر ہو جائیں، جیسے باس کے ساتھ رہتے ہوئے میرے دن پھر گئے ہیں۔ اور ہاں، جب ضرورت پڑے گی تو میں تمہاری جگہ باس سے مل لیا کروں گی۔ میں اس کی بات پر شش و پنج کا شکار ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے بدل سکتی ہے۔ پر اسی دن جیسے ہی باس نے دوسرے شہر جانا تھا تو نادیہ کہنے لگی کہ اس بار میری جگہ تم ہی چلی جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ نادیہ کیسی بات کر رہی ہو، میں بھلا ان کے ساتھ کیوں جاؤں گی، اور ہاں مجھے ویسے بھی اماں نے اجازت نہیں دینی۔ جب وہ کہنے لگی، تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو، دیکھو 2 دن کا ٹور ہے، باس تمہاری عزت کا بہت خیال رکھیں گے، تم انہیں غلط سمجھ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر تو جیسے مجھے تسلی مل گئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس ٹور پر جانے سے میری سیلری دگنا بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر میں فوراً تیار ہو گئی تھی، پر میں نے اماں کو بالکل بھی نہیں بتایا، کیونکہ اماں نے مجھے اجازت ہی نہیں دینی تھی۔ اس طرح میں اس کے ساتھ ٹور پر چلی گئی تھی، جو کہ دوسرے شہر تھا۔ وہ ایک بزنس ٹور تھا۔ بس سارا دن اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہی تھا، جبکہ میں بہت بور ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں نادیہ نے مجھے اپنی جگہ دے دی تھی، پر جیسے ہی اپنی بڑھتی سیلری کا سوچتی تو پھر میرے دل کو سکون مل جاتا۔ اس طرح رات ہوئی جب باس مجھے اس ہوٹل میں لے کر گیا۔ میں بہت گھبرانے لگی، مجھے عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ الٹا ہو جائے اور مجھے بھگتنا پڑے۔ تبھی باس کہنے لگے کہ تم فکر نہ کرو، میں نے الگ کمرے بک کروا لیے ہیں۔ میری تو جان میں جان آ گئی تھی۔ اس طرح میں اب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس انسان کے لیے اچھا سوچ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی عزت کرنے لگی تھی اور ایسا سوچ رہی تھی جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ باس اتنا بھی نہیں برا۔ یہی سوچتے ہوئے میں سو گئی، جب آدھی رات کو اچانک ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہو۔ یہ دیکھ کر تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، پر میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو باس کو اپنے سامنے دیکھ کر میری روح پرواز کر گئی تھی۔ میں چلا کر کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ تمہارا آفس نہیں ہے، تم ادھر کیسے آ سکتی ہو؟ پر وہ شیطانی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ تم شاید بھول رہی ہو، تم ہی تو میرے قریب آنا چاہتی تھی۔ تم کیا سمجھی کہ میں وہ ساری باتیں بھلا دوں گا جو مجھے نادیہ نے کہی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ تم اتنے گر جاؤ گے، مجھے پتا نہیں تھا، میری ہی مت ماری گئی تھی جو میں نے تم پر یقین کر لیا اور نادیہ کی باتوں میں بھی آ گئی تھی۔ وہ کہا لگا کر کہنے لگا کہ ہاں، نادیہ کو تو میں نے ہی کہا تھا کہ وہ تمہیں پھنسائے اور تمہیں مجھ سے ملوائے، اس نے میرا کام کر ہی دیا۔ یہ سن کر تو میں کافی پچھتانے لگی، کیونکہ میں سب اسی گہری کھائی میں گر گئی تھی جس سے نکلنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ میرے قریب بڑھ رہا تھا، پر میں ڈر کے مارے پیچھے کو دبک رہی تھی کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جب اتنے میں مجھے اس روم میں ایک بٹن نظر آیا۔ مجھے اچانک سے خیال آیا کہ یہ تو ایمرجنسی سائرن ہے۔ میں نے وہ سائرن ایک ہی پل میں دبا دیا۔ اس کے بعد پورے ہوٹل میں سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ باس گھبرا کر بھاگ گیا،
پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس ہوٹل میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ میں اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بھاگ رہی تھی جب اچانک ہی میں کسی سی کار سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا کہ وہ وہی انسان ہے جو اب میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں پھر سے اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اب تو یہاں کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں تھا کیونکہ یہ سنسان سا علاقہ تھا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا اور وہ کوئی شیطانی حرکت کرتا، جب اچانک ہی اسے کسی نے پیچھے سے پتھر مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی سامنے کھڑے ارحم کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ میں فوراً اس سے جا لگی اور اس سے کہنے لگی کہ ارحم، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے بچا لیا۔ پر ارحم کہنے لگا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن میں باس کی حالت دیکھ رہی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ارحم سے کہا کہ اگر اسے ہوش نہ آیا اور اس کا خون بہتا رہا تو پھر تم پر الزام آ جائے گا۔ ارحم کہنے لگا تم اسے چھوڑو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس طرح میں ارحم کے پاس چلی گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں باس کے ساتھ ٹور پر کیسے آئی؟ جب میں نے اسے ساری سچائی بتانی شروع کی تو وہ افسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ کہنے لگا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے ہی تمہیں اس کمپنی کا حوالہ دیا تھا۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو آج تمہاری عزت خطرے میں نہ ہوتی۔ میں نے ارحم کو کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، پر اب میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے بچا لیا، لیکن اب میں اس کمپنی میں بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ پر تم یہاں کیسے آیا ارحم؟ ارحم کہنے لگا کہ میرا بھی یہی ہوٹل تھا، میں بھی اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میرے باس نے بھی تمہارے باس سے ملنا تھا، تبھی میری نظر تم پر گئی، لیکن میں اس وجہ سے تمہارے پاس نہیں آیا کہ کہیں تمہاری جاب میں کوئی خلل نہ پڑ جائے اور یوں تمہاری جاب نہ چلی جائے۔ تبھی میں نے خود کو سنبھالا، پر اب میں تمہیں میسج کرنے ہی والا تھا کہ آؤ ہم ملتے ہیں، لیکن میں نے اچانک ہی وہ سائرن سنا۔ میں باہر آ گیا، تم دوڑتی ہوئی باہر کو آ رہی تھی تو میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پر جیسے ہی باس کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں خود کو روک نہ سکا اور اس طرح میں نے اس شیطان کے سر پر وہ پتھر دے مارا۔ پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم صحیح سلامت ہو۔ اب میں تمہیں اس کمپنی میں بالکل بھی جاب نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری اماں بہت بیمار ہے۔ میں گھر کا کرایہ کیسے دیتی؟ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ارحم کہنے لگا کہ دیکھو، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری اماں کا سارا خرچہ اٹھا لوں گا اور اس طرح وہ گھر چھوڑ کر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنا، تمہیں تو کرائے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مجھے ارحم کی بات ماننی پڑی تھی، اماں کو بھی راضی کر لیا تھا اور اس طرح ارحم سے سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ اب اماں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ارحم کی اچھی خاصی جاب لگی ہوئی تھی جب ایک روز اچانک ہی اس نے افسوسناک خبر دی کہ میری جاب چلی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ تمہارے باس کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے، اسی لیے اس نے مجھے نوکری سے نکلوا دیا ہے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری وجہ سے ارحم کو اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یوں مجبوراً ہمیں وہ شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ ہم دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے اور اب ارحم معمولی سی نوکری کرنے لگا، لیکن ہمیں وہ سکون حاصل ہے جو ہمیں اسی میں رہ کر نہیں ملتا تھا۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ ماضی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ ایک روز اچانک ہی ایک عورت دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ اس وقت میں بازار میں موجود تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میں اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ وہ تو نادیہ تھی۔ میں نے نادیہ کو دیکھ کر پھر سے میں ماضی میں گر گئی تھی اور اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ردا، مجھے معاف کر دو اور مجھے بچا لو، میرے آس پاس کوئی نہیں ہے، میرا بچہ ہونے والا ہے، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں اسے قریب کے ہسپتال لے کر گئی اور پھر اس کی ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، پر میرا اور اس کا رابطہ یہیں تک تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اب میں واپس جا رہی ہوں۔ جب وہ کہنے لگی کہ ردا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی،
میں اس وقت باس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم ردا کو میرے پاس بھیجو گی، میں تبھی تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دوں گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، تبھی میں نے وہ کھیل رچایا تھا اور تمہیں اپنی جگہ اس ٹور پر بھیج دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ پر اس نے مجھ سے شادی نہ کی، لیکن میں اس کے بچے کی ماں بن گئی، پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے جیسے ہی نادیہ کی بات سنی تو اس بچی کو دیکھنے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ باس کی بیٹی ہے۔ میں نے نادیہ کو ہمت دی اور اس سے کہا کہ دیکھو، بیتی باتیں بھلا دو، پر اب تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ تم ایسے ہار نہیں مان سکتی۔ تم جاؤ اور اس بے حس شخص سے جا کر کہو کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو قبول نہ کیا تو میں تمہاری خلاف کیس کر دوں گی، کیونکہ وہ یہ سچائی تو بالکل بھی نہیں چھپا پائے گا کہ یہ بچی اس کی ہے۔ یہ سن کر نادیہ میرے گلے لگ گئی۔ مجھے وہ پل یاد آ گیا جب پہلی دفعہ اس نے مجھ سے معافی مانگ کر وہ میرے گلے لگی تھی، پر اس وقت وہ سب فراڈ تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ نادیہ آج بھی باس سے کیس لڑنے کے لیے جگہ جگہ پھرتی رہتی ہے، لیکن وہ باس ایک امیر انسان ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس نے سب کو خرید لیا ہے۔ کوئی بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تبھی نادیہ اب اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے، لیکن آج وہ اکیلی ہے، پر میں نہیں جانتی کہ اس کی ماں کس حال میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔